نہیں کاٹ رہا ہے کیونکہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ کے ولی کی زبان سے مل رہی ہے. اگر ولی حفاظت کی ذمہ داری دے دے تو زمین کا بچھو نہیں کاٹ سکتا. اگر نبی حفاظت کی ذمہ داری دے دے تو قبر کا بچھو کیسے کاٹ سکتا؟ سبحان اللہ سبحان. اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آتا تو جاؤ بریلی کے پاگل خانے میں. ہمیں اس سے بڑی دلیل تمہیں کیا دکھائیں؟ سورج تو روز نکلتا ہے نا. اگر چمگادڑ کو دکھائی نہ دے سورج کیا کہوں تو سورج کا اس میں کیا قصور ہے؟ میرے بھائی میں عرض کر رہا تھا سرکار غریب نواز آئے تو چڑ ہو گئی بادشاہ کو. اس نے کوشش کی یہاں سے اٹھایا وہاں سے اٹھایا یہاں تک کہ پانی بند کر دیا. لوگ کہتے ہیں کہ حضور کمری میں کیسے چھپائیں گے اتنے لوگ اتنی چھوٹی چادر. میں نے کہا ہوش میں رہے. اگر غریب نواز کے پیالے میں پورا سنا صادر آ سکتا ہے تو حضور کے دامن میں پوری امت کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ تھوڑا سا زبان کو لگام دے کے بات کیا کرو. کس کے بارے میں بول رہے ہو؟ میرے نبی کے. میرے نبی کے. خدا کی قسم میرے امام نے کہا تھا قبر میں لہرائیں گے تاحشر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. ہاں اور اعلیٰ حضرت نے حضور کی شفاعت کے حوالے سے بات کی تھی. آپ نے فرمایا تھا کیا غیظ و قذ و شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. اور اعلیٰ حضرت ہی نے کہا تھا وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو. جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے. جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے. غریب نواز کو پریشان کیا گیا. ادھر سے اٹھایا ادھر سے گیا. پانی پہ پابندی لگا رہی بھر لا پیالہ. حضور فوجی کھڑے کہ جانا دور سے پیالہ دکھا دینا اور کہہ دینا ہم نے بلایا. دور سے کھڑے ہو کے کہا تھا سن غریب نواز بلا رہے ہیں یہ پیالہ بھیجا ہے. پورا تالاب سمٹ کے پیالے میں آ گیا. اور جب اپنے اونٹ پیاسے مرے پھر ہاتھ جوڑ لیے بابا پانی تو دے ہی دو. انہیں پتا نہیں تھا یہ ہندوستان کا راجا ہے. یہاں صرف پانی پر حکومت نہیں بھارت کے ذرے ذرے پہ غریب نواز کی. بھارت کے ذرے ذرے پہ غریب نواز دھوکے سے لگ گیا. دھوکے تو وہ چڑھ گیا کسی بھی اعتبار سے نیچا نہ گرا سکا. دھوکے سے جادوگر بھی بلائے پھر جو چلی جوتیاں پروگرام میں ہو پروگرام سب کو پتا ہے. ہاں کھڑا ہو جب چلی ہے قیامت تک پٹا پٹ اس کی آواز گونجتی رہے گی. اس کے تو بال تھے جن کے بال نہیں ہیں وہ کدھر سوچ رہے ہیں. نیچے اتارنا ہی تھی کھڑا ہوئے کوئی اس کا ہر بار کام نہیں آیا. اس نے کہا پھر مرڈر کرا دو. کیا کرا دو؟ مرڈر سمجھتے ہیں نا قتل کرا دو. اس نے کہا بلاؤ بڑا سا کلر. بلایا گیا. بہادر تھا طاقتور تھا جرأت والا تھا. بادشاہ کہنے لگا سن بھائی میں اکھنڈ بھارت کا راجا ہوں. جہاز سے بھی جو بابا آیا ہے نا اس کا سر کاٹ لیا. اس نے سوچا بابے کا سر کاٹنے میں آدھی ملک کی حکومت اتنا بڑا سودا. اس نے موج کی کہا بس ہو گیا کام. نکلا. اور یاد رکھیے غریب نواز کوئی عام شخصیت نہیں عطا رسول ہے. وہ تو چل کے نہیں آئے مدینے والے نے بھیجے ہیں. حضور نے بھیجا تھا ان کو. ہاں آج تو ہمارے سنی اور نوجوانوں کا مزاج ہی بدل گیا. کوئی کڑا پہنے پھر رہا کوئی دھاگا باندھے پھر رہا. اللہ والا ہو جائے گا دھاگا باندھ کے کڑے پہنے گھوم رہے ہو. یہ مذاق ہے اسلام کا. میں نے ایک کہا یار یہ دھاگا کا وہاں گیا تھا تو 7 مزار تھے 7 دھاگے باندھے کیا ہوگا. ان دھاگوں کے باندھنے سے نظریں پوری ہو جاتی ہیں. شرم آنی چاہیے. حضور نے امت کو دھاگا دیا تھا. یہ کالے پیلے رنگ کے ڈورے تجھے تو محبوب نے عشق کا دھاگا دیا تھا. کل جب کام نہ بنے مصلی بچھا لے 2 رکعت نماز عاشق کے ساتھ پڑھ کے دکھا دینا. وسیلہ میرا دے دینا. کام نہ بنے تو پھر بات کرنا. وہاں سے ملنا تھا وہاں گئے نہیں اور دھاگا لیے گھوم رہے. اور لوگوں کی دکانیں بھی ڈٹ کے چل رہی ہیں. ایک تو یہ کہہ رہا نا پورے 72 مزار نکالوں گا اپنے کھیت میں اور نکال لی ایک میں جناب نام نہیں بتاؤں گا.
سارے لوگ جانتے ہوں گے لگ بھگ. اور قوم اتنی اندھی ہو کہ یہ منہ اٹھائے چلے جا رہے ہیں. 72 قبریں کا میرے یہاں پہ 72 ولی لیٹے شرم کر. تیرا ہی کھیت ملا تھا 72 کو آنے. کیا ہو گیا ہمیں یار؟ کیا ہو گیا؟ جتنا ننگا دیکھا اس کے پیچھے گر گئے کہ نمبر بھی دیکھ کے جا، پتا بھی بتا. اگلے دن فون کر کے کہہ رہے بابا سٹے پہ کون سا نمبر لگا دوں. یہ ہمارے حالات ہیں. امام احمد رضا کو اپنے امام کو سمجھیے اور اپنے عقیدے سنبھالیے. امام احمد رضا کی اپنی گلی ہے. کھڑے دیکھیں عقیدوں کی حفاظت کیسے کی امام احمد رضا. بہت غور سے سنیے گا. عقیدوں کی حفاظت دیکھیں امام احمد رضا نے کیسے کی ہے. ہاں چلو ذرا سی بات پہ کوئی کہہ دے ورنہ کلیجہ پھاڑ دوں گا تو ڈر کے مارے سب کچھ دے دیتا ہے. کیوں؟ اس کے باپ کا راج چل رہا ہے. اس نے پیدا کیا، ہمیں جو مار دے گا. یہ ہوتا کون ہے ہمارا تختہ پلٹنے والا، ہمیں بچانے والا؟ اجمیر میں بھی بیٹھا ہے، بغداد میں بھی ہے. لاوارث سمجھ رکھا ہے ہمیں. ہم لوگ اندھے ہو جاتے، کہتے بہت پہنچا ہوا بابا ہے، ایک ٹائم وضو نہیں کرتا، بہت پہنچا ہوا. معاف کیجئے گا، بال 4 میٹر کے 6 سال نہ آئے ہوئے ہو گئے. ہم اعتقاد لگائے بیٹھے. میرے نبی نے کہا تھا کہ صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہوتا ہے. ہمیں طہارت سے دور ہے. چوہیں پڑ گئی بالوں میں اور ٹھیکہ لیے بیٹھا ہے کہ اللہ والا ہوں میں. خدا کی قسم اللہ والے جدھر سے گزر جاتے گلیاں میں ہٹ جایا کرتی ہے. جنہوں نے میرے تاج الشریعہ کو دیکھا وہ جانتے ہو. کیا بات جس طرح سے ہے. گزر جاتے تھے لوگوں کی نظریں دیکھتی رہ جاتی تھی. کیا بات ہے. اگر اعلیٰ حضرت کے گھرانے کی بات کرو، امام احمد رضا کے شہزادے حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان اتنے حسین کہ چہرے پہ کپڑا ڈالے رہتے تھے. اللہ اکبر گلی سے گزر کے جا رہے ہیں، ہوا کا جھونکا آیا، رومال اڑ گیا، غیر مسلم کی نگاہ پڑ گئی. اس نے کہا یہ اتنا حسین کون ہے؟ کسی نے کہا یہ بریلی کے احمد رضا کا حامد رضا ہے. وہ دوڑ کے قدم پکڑ کے کہنے لگا حضرت ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھا دیجیے. آپ نے کہا ایسا کیا دیکھا جو اتنی جلدی دوڑ آیا؟ اس نے کہا تھا اگر بریلی کے حامد کا چہرہ ایسا ہے تو مدینے کے محمد کا چہرہ کیسا ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب سننا جشن خواجہ غریب نواز. حق تلاش کیجئے. حق کچھ گنڈے نکموں کی وجہ سے مسلک اعلیٰ حضرت بدنام ہے. ہاں کچھ دھلووں کی وجہ سے مسلک اعلیٰ حضرت پہ لوگ انگلیاں اٹھا رہے. ایک ٹائم مسجد میں نہیں جاتا، اندر سو رہا 12 گھنٹے سے، مرید باہر کھڑا ہے. کہتے تیرے حضور نے نماز نہیں پڑھی؟ کہہ رہا میرا حضور تو مدینے میں پڑھ کے آتا ہے. کھانا کہاں کھاتا ہے؟ ہندوستان میں. کھانا ہندوستان میں کھا رہا ہے سب کے سامنے، اور نماز چپ چاپ مدینے میں پڑھ کے آ گیا. یہ کب تک اندھی عقیدت باندھے رکھو گے؟ یاد رکھیے گا بزرگوں نے فرمایا کوئی بندہ کر ہاتھ پہ رائی کا دانہ جما دے، ہاتھ پہ درخت کا جما دے، یا آگ میں آگ لگا دے، یا ہوا میں اڑتا ہو، کہتے ہیں اگر ننگے سر پانی پی لے وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. بے شک صحیح ہے تقویٰ. نہائے ہوئے 6 مہینے ہو گئے، مسجد میں گئے ہوئے عمریں بیت گئی، اور مرید مرا پھر آپ بھی اس کے چکر میں. میں کہتا ہوں پیر پرستی چھوڑو، خدا پرستی کرو. جو رب کا نہیں وہ تمہارا ہو سکتا ہے؟ بولو نہیں. ڈر کیوں رہے ہو؟ کہ ایسوں کے پھندے میں پھنسے ہو؟ نہیں نا. نہیں تو نکلو، نکالو ایسے لوگوں کو جو مسلک اعلیٰ حضرت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. اب تو وہ قوالی چل رہی ہے، میں تو ناچوں گی گولڑ تلے. کیا مسئلہ بھائی؟ اور ڈانس کر رہے ہیں لوگ. کیوں یہ حرکتیں ہو رہی ہیں بھائی؟ نہ کرے بھائی. اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کرے، نمازوں کے پابند بنے. اگر کام نہ بنے تو پیر صاحب اب تو اللہ معاف کرے یہ چل رہا ہے تماشا، کہہ رہا گھوڑے کا بال لے جاؤ گھر میں برکت ہوگی. اعلان کر کے نہیں بکتے بال.
ایک کہہ رہا گھوڑے کے نال کی انگوٹھی ہے جی اسے پہننے سے بیماری نہیں لگے گی. مجھے بتا مسلمان تیرا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا تجھے گھوڑے کی نال پہ تو یقین ہے اپنے سجدوں پہ یقین نہیں لگا. صحیح بات واہ واہ بہت اچھے حضرت. اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ نہیں. گھوڑے کے بال پٹھیا میں لا کے رکھ لے گا اپنے گھر میں قرآن لا کے نہیں رکھ سکتا. اتنے کمزور عقیدے ہو گئے ہمارے. یار اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو. بڑے بڑے کے امام احمد رضا کو تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. آیا تھا ایک فقیر مانگنے کے لیے امام احمد رضا کے محلے میں. اس نے کہا تھا تو اللہ کے نام پہ ورنہ پر تختہ پلٹ دوں گا. مولوی کو دیکھ کر کے ان بھکاریوں کے خود روپ بدل جایا کرتے ہیں. چڑ گئے امام احمد رضا کو دیکھ کے کہنے لگے 10 روپے دے ورنہ تختہ پلٹ دوں گا. میرے امام نے کہا جملہ بدل دے میں تجھے 10 کے 20 دے سکتا ہوں. یہ تیرا جملہ مشیت یہ تخلیق خدا بندی کے خلاف ہے. شریعت محمدی کے خلاف ہے. تو کون ہوتا ہے زمین کا تختہ پلٹنے والا؟ زمین کا مالک اللہ ہے. تو کون ہوتا ہے تختہ پلٹنے والا؟ اس نے کہا دیکھ پلٹ دو. اللہ اکبر. اندر معصوم بیٹی ہے کہ کوئی آیا تو دروازے پہ کہنے سو رہی ہے بیٹے احمد رضا سے. میں نے کہا بیٹے احمد رضا فقیروں کے منہ نہیں لگا کرتے ہیں. بیٹے جو مانگ رہا کے دے دے. کامنی بات اگر سے دینے کی ہوگی احمد رضا 10 کے 20 دے دے گا. لیکن جو بات شریعت کے خلاف ہوگی امام احمد رضا اسے برداشت نہیں کرے گا. یہ کون ہوتا ہے تختہ پلٹنے والا؟ اس نے اپنے لوارث سمجھ رکھا ہے. یہ کہہ رہا ہے تختہ پلٹ دوں گا جب تک یہ جملہ نہیں بدلے گا میں تو اسے 1 روپیہ لگے دوں گا. سرکار مفتی اعظم ہند کے بچپن کا دور ہے. آپ چھت پہ کھیل لگے تھے اچانک پیر پھسلا نیچے گرے. ماں رو کے کہتی ہے بیٹے احمد رضا میں نے پہلے کہا تھا ان کے منہ نہیں لگا کرتے ہیں. ایک طرح مصطفیٰ رضا گر گیا ہے. اللہ اکبر. اتنا سنا آپ کہتے امی جان یہ تو ایک مصطفیٰ رضا ہے. اگر شریعت محمدی کے لیے 1000 بیٹے بھی ہوں گے احمد رضا سارے بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے تیار. سبحان اللہ سبحان اللہ احمد رضا نے واہ واہ سنیں جو رب کے آگے پٹ جاتا ہے نا رب کے لیے پھر اللہ تنہا نہیں چھوڑتا ہے. واہ واہ پھر اللہ تنہا نہیں سبحان اللہ چھوڑتا. پھر مدد مدینے سے بھی آتی ہے. مدینے سے بھی مدد آ رہی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ اٹھے سرکار مفتی اعظم ہند کپڑے جھاڑ کے کہنے لگے ابو لگے رہیے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اب اعلیٰ حضرت کو جلال آیا. آپ نے فرمایا حویلی پلٹنے کی بات کر رہا تھا لاوارث سمجھ رکھا ہے. پیر کا جوتا نکالا بولے اسے پلٹ کے دکھا. کیا بات ہے آئے ہے. اس نے سوچا یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. اس نے پیر لگایا ہلا نہیں. پھر ہاتھ سے ہلایا نہیں ہلا. پوری طاقت لگا دی ہلا نہیں سکا. فرمانے لگے چل ہٹ تو ہمیں کیا لاوارث سمجھ رہا ہے. خدا کی قسم تیرے ٹکڑوں پہ پلے ریل کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. چرکیاں کھائے کھڑا چھوڑ کے صدقہ دے. سبحان اللہ واہ ہم تو ذرا سی دھمکی میں آ جاتے. اللہ کی ذات سے بھروسہ رکھیں. بے شک بے شک اللہ کی ذات سے نوجوانوں بھروسہ رکھو. اور رب نے اپنی ملاقات کا سب سے آسان ذریعہ مدینے میں مصطفیٰ عطا کیا ہے. سب سے آسان ذریعہ. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا. سرکار غریب نواز کے پاس بھیجا نا. اس نے کہا جہاں سرکار اکیلا فقیر ہے. اس نے کہا آسان کام ہے یوں گیا. اور سنیے گا غریب نواز خالی تسبیح پڑھنے والے نہیں تھے. جہاں بیٹھ جاتے تھے وہیں جلسہ ہو جاتا تھا. سبحان اللہ اور آپ کی محفل میں اکثر پیڑوں کے نیچے آپ کی محفل لگتی تھی. کوئی شامیانہ نہیں کوئی پنڈال نہیں کوئی بلانے والا نہیں کوئی ہار ڈالنے والا نہیں کوئی نعرے لگانے والا نہیں. جہاں لوگ جمع ہو جاتے تھے وہیں ان کا جلسہ شروع ہو جاتا تھا. راجپوت تھا جو کلر تھا. اس نے خنجر سنبھالا چھپایا کمر میں وہ لے کے چلا. اللہ ہوا غریب نواز ایک درخت کے نیچے مصطفیٰ کی حدیثیں سنا رہے ہیں. سوچ تو صحیح جو آل رسول ہو اولاد علی ہو جس کی رگوں میں خون حیدری ہو جس کی جسم کے اندر خاتون جنت کا دودھ لہو بن کے دوڑتا ہو جب وہ اپنے نانا کی حدیث سناتا ہوگا تو کتنا پیارا لگتا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ میرے جیسا نکما بندہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے. اتنی ٹھنڈی میں میرے کچھ بھائی بیٹھے ہیں کچھ کھڑے ہیں. کیا کہیے یہ ان کی باتوں کی خوبصورتی ہے ہماری نہیں ان کی باتوں کی خوبصورتی ہے.
اگر ہم باتیں کریں تو اتنی میٹھی لگتی ہیں، جب ان کا بیٹا